اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میں دکھا رہا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم ویڈیو ہے، اور اس کو میں دکھاؤں گا کہ فریق مخالف جو ہے نا، وہ کس طرح شرک کا دفاع کرتا ہے اور کس طرح بیان کرتا ہے۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام ہے TRUTH، آگے ہوتا ہے LOVER۔ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو کچھ تعریف کرتے، تو پہلے تو اپنی تعریف دیکھیں نا، اس کے بعد پھر دوسروں سے تعریف طلب کریں، یہ صحیح طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں، تعریف رابع شرک کی کیا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کو واجب الوجود یعنی نیسیسری ایگزسٹنٹ ماننا، یا مستحق العبادہ یعنی کہ ورتھی آف بینگ ورشپڈ ماننا، یا ہر دو اعتقاد کرنا، یہ شرک ہے، نوٹا بھی نہیں۔ یہ تعریف امام تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ اور رحمہ اللہ نے ایک کی عبارت سے انہوں نے اخذ کی ہے۔ یہ دونوں عقائد شرک ہیں، لیکن شرک ان میں مقید نہیں ہے۔ اگر اس عبارت سے یہ وہم ہوتا ہے کہ ان دو عقائد کے ماں سے کوئی عقیدہ شرک نہیں، تو یہ وہم باطل ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس عبارت کی یہ تعویل یا توجیح یا دونوں کرتے ہیں کہ یہ عبارت جو ہے یہ تعریف شرک نہیں ہے، ہاں اس میں جو چیز ذکر ہے وہ شرک ہے۔ اب اس میں امام صاحب نے ایسا کیوں کیا، لیکن ہم امام صاحب کی تعویل کریں گے، مگر جو اس کو تعریف بنا کے پیش کرے گا نا، اس سے ہم اختلاف کریں گے، اس پہ اعتراضات کریں گے۔ اچھا، اب یہ یاد رکھیے گا کہ اس صورت میں عبارت قابل تعویل نہیں بلکہ واجب التعویل ہے، یا یوں کہیے یا قابل توجیہ نہیں بلکہ واجب التوجیہ ہے۔ تو امام اگر یہ دونوں سے کام نہ چلے نا ایک الگ الگ، تو پھر ہم دونوں کو واجب قرار دیں گے کہ توجیہ بھی واجب ہے اور تعویل بھی واجب ہے۔ امام تفتزانی پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ ان حضرات پر اعتراض ہے جو بلا تعویل اور بلا توجیہ اس عبارت کو لے کر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو ہے تعریف شرک ہے۔ تو اب دیکھیے پہلا اعتراض اس کا کہ نواز صاحب بانس بریلوی و نقی علی صاحب بانس بریلوی ولد رضا علی صاحب بانس بریلوی 1856 CE and 1920 CE کے نزدیک صرف ایک ذرے کے برابر علم ذاتی یعنی اسینشیل نالج کسی غیر اللہ کے لیے اعتقاد کرنا کفر و شرک ہے۔ لفظ صرف کو ذہن میں رکھیے، صرف ایک ذرے کا علم ذاتی یا صرف ایک ذرے کے برابر علم ذاتی نہ تو کسی کو واجب الوجود بناتا ہے اور نہ مستحق العبادہ، لیکن اس کے باوجود یہ عقیدہ کفر و شرک ہے۔ یہ دلیل ہے کہ شرک ان دونوں عقائد کے ما سوا بھی ہے۔ تو پہلی اگر ڈیفینیشن تھی تو یہ خود ان کے وہاں بھی تسلیم نہیں ہے۔ اب دوسرا اعتراض سنیے، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ باری تعالیٰ کسی غیر اللہ کو اپنی قدرت سے خارج کر دیا ہے اور کوئی غیر اللہ قدرت الباری سے خارج یعنی ایکسکلوڈ ہو گیا ہے، تو یہ عقیدہ کفر و شرک ہے۔ مخلوق کے غیر مقدور ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ عقیدہ جو ہے اس کے واجب الوجود ہونے کا ہو یا مستحق العبادہ ہونے کا ہو، لیکن بس ایک اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ غیر اللہ کی قدرت سے باہر چلا گیا ہے، خارج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی شرک و کفر ہے، لیکن یہ دلیل ہے کہ ان دو عقائد کے ما سوا بھی شرک ہے۔ اب دیکھیے تیسرا اعتراض، نواب صاحب بانس بریلوی ولد نقی علی بانس بریلوی ولد نواب رضا علی بانس بریلوی نے آیات میں ذاتی یعنی اسینشیل کی قید لگائی ہے، ہاں، اور اسی قید اور یہ لوگ لگاتے ہیں عام طور پہ کہ بھائی یہاں پر ذاتی مراد ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی قید امام تفتزانی کی عبارت میں کوئی لگا دے کہ بھائی یہاں پر مستحق العبادہ کا جو ذکر ہے نا، وہاں پر ذاتی مراد ہے۔ اب آپ غیر اللہ کے لیے غیر ذاتی استحقاق العبادہ کا جواز نکال سکتے ہیں اس عبارت سے، حالانکہ یہ بھی شرک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ قید لگا دی گئی تو عبارت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کے اصول پر یہاں قید لگ سکتی ہے۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ضروریات دین میں سے تو ہم کہ غیر اللہ کی مستحق العبادہ ماننا شرک ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اچھا ضروریات دین میں ہی کوئی قید لگا دے کہ نہیں مانتے ضروریات دین اس کو، بلکہ ضروریات دین یہ نہیں ہے وہ ہے، پھر ایک بحث پیدا کر دے گا ایسا شخص۔ اعتراض نمبر 4،
اس عبارت پر غیر اللہ کو قدیم بالغیر اعتقاد کرنا شرک نہیں ہوگا۔ کوئی غیر اللہ قدیم بالغیر ہو تو وہ واجب الوجود یعنی نیسیسری ایگزسٹنٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ ممکن الوجود یعنی کانٹینجنٹ ایگزسٹنٹ ہوگا۔ بس اگر کوئی کسی غیر اللہ کو قدیم بالغیر یعنی پر ایلیوٹ ایٹرنل اعتقاد کرے اور مستحق العبادہ نہ مانے تو اس تعریف پر وہ شرک نہیں ہے، حالانکہ یہ عقیدہ بھی شرک ہے۔ معلوم یہ ہوا دیکھیے کہ یہ لوگ بھی مانتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے مانتے ہیں کہ یہ عقیدہ بھی شرک ہے، اور بھی عقائد ہیں جو شرک ہیں، ان دونوں عقائد میں شرک بند نہیں ہے۔ اب پانچواں اعتراض دیکھیے، باری تعالیٰ کے لیے غیر ذاتی ابن اور غیر ذاتی زوجہ کا اعتقاد پھر شرک نہیں ہوگا، حالانکہ ہر دو عقیدہ کفر و شرک ہے۔ اب جانب مخالف اس میں سے ایک جواب یہ دے سکتا ہے کہ غیر ذاتی ابن اور غیر ذاتی زوجہ کا تو کوئی قائل نہیں ہے۔ اب اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ شرک محتاج مشرک نہیں ہوتا، سمجھ لیجئے۔ بس اگر کوئی عقیدہ شرک ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا کوئی قائل بھی ہو، تو آپ نے شرک پہ بحث ہو رہی ہے، مشرک کے عقائد پہ بحث نہیں ہو رہی، بلکہ عقائد شرکیہ پہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ عقیدہ شرک ہے، خاص کا کوئی قائل ہو یا نہ ہو، تو شرک جو ہے محتاج مشرک نہیں ہے۔ تو پہلا تو جواب یہ ہو گیا۔ جواب ثانی یہ ہے کہ نصارہ کا ایک فرقہ ایڈاپٹسٹ ہے، وہ غیر ذاتی ابن کا قائل ہے، لیکن یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے، تو یہ کہ ایسے نہیں پائے جاتے۔ دوسرا ایک ہے کہ صدا سہاگن، جہاں تک غیر ذاتی زوجہ کا بحث ہے تو صدا سہاگن کے سلسلے کے کچھ لوگ اپنے کو مخلوق تو مانتے ہیں لیکن مرد ہونے کے باوجود زوجہ باری قرار دیتے ہیں۔ اب یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی ان کا تائید میں یہ کہے کہ بھائی وہ مرد ہو کر زوجہ باری قرار دے رہے ہیں تو یہ تو ایک اور گناہ ہے بہت ہی خطرناک قسم کا، وہ باری تعالیٰ کی نسبت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر کوئی خاتون قرار دے تو یہ شرک نہیں ہوگا، تو ہماری نزدیک یہ بھی کفر و شرک ہے۔ اچھا جی، ایک اور اعتراض یہ لوگ کر سکتے ہیں، جانب مخالف سے آ سکتا ہے کہ باری تعالیٰ کا غیر ذاتی ابن ہونا اور غیر ذاتی زوجہ ہونا محال عقلی اور غیر مقدور ہے۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ الجواب یہ ہے کہ کسی عقیدے کا محال عقلی ہونا اور غیر مقدور ہونا اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عقیدہ شرک نہیں ہے یا وہ عقیدہ شرک سے خارج ہو گیا، تو یہ شرک ہونا اس کی دلیل نہیں کہ وہ محال عقلی نہ ہو، اور کسی عقیدے کا محال عقلی ہونا اور غیر مقدور ہونا اس کی دلیل نہیں کہ وہ شرک نہ ہو۔ بلکہ میں پھر کہہ دیتا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی کسی محال عقلی کا عقیدہ کوئی رکھتا ہے تو محال عقلی ہونا اس کے شرک نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ہو گیا۔ اب اعتراض نمبر 6 یا اعتراض نمبر 6، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں مخلوق وجوب الوجود اور استحقاق العبادہ کے ماں سوا ہر صفت میں باری تعالیٰ کے مثل ہے، تو یہ عقیدہ بھی اس تعریف پر شرک نہیں ہے، حالانکہ یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے۔ اب اعتراض نمبر 7، اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ کسی غیر اللہ کو وہ رب العالمین مانے یا رب السماوات والارض مانے مگر غیر ذاتی اور طور پر، تو یہ عقیدہ بھی اس تعریف شرک پر شرک نہیں بنتا، جبکہ اس کو مستحق العبادہ اور واجب الوجود نہ مانے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ تو حالانکہ اگر کوئی اعتقاد رکھے کہ رب العالمین یا رب العالمین ایک سے زیادہ ہیں، دو ہیں، کم از کم ایک واجب الوجود ہے اور مستحق العبادہ ہے، دوسرا رب العالمین جو ہے وہ ممکن الوجود ہے اور وہ مستحق العبادہ نہیں، تو یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے۔ کوئی کہے کہ فلاں مخلوق رب السماوات والارض ہے تو یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے۔ رب العالمین تو بڑی بات ہے، یہ کہہ کے بھی کفر و شرک ہو جائے، لیکن اب وہ واجب الوجود نہیں مان رہا اور اس کو مستحق العبادہ نہیں مان رہا، لیکن رب العالمین مان رہا ہے، تو ایک سے زیادہ رب العالمین کا عقیدہ بھی شرک ہے، کفر ہے۔ ایک سے زیادہ رب السماوات والارض کا عقیدہ بھی کفر و شرک ہے، لیکن اس تعریف پہ نہیں پڑتا۔ اچھا جی، اب اعتراض نمبر 8، معتزلہ انسان کو خالق الاعمال مانتے تھے۔ امام قسطلانی کی یہ جو معتزلہ کو شرک سے بچانا چاہتے ہیں کہ ان کو مشرک نہ کہا جائے اس عقیدے پر، لیکن اگر کسی کا عقیدہ ہو کہ فلاں انسان جو ہے یا فلاں مخلوق
خالق السماوات والارض ہے تو اس کو تو امام تفتازانی بھی مشرک قرار دیں گے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایک جانب ادنا سے ادنا درجے کا مسلمان بھی اس کو کفر و شرک جانے گا، خواہ اس غیر اللہ کو مستحق العبادہ نہ قرار دے جو اس کا قائل ہو اور نہ اسے واجب الوجود قرار دے. بس غیر اللہ کے لیے خالق السماوات والارض کا عقیدہ کفر و شرک ہے، خواہ قائل یا خواہ اس کو نہ تو مستحق العبادہ قرار دے نہ واجب الوجود قرار دے. اچھا اب یہاں پر ایک عقیدہ اور بھی پایا جاتا ہے بعض لوگوں میں کہ باری تعالیٰ نے ایک مخلوق کو تخلیق کیا، پھر اس مخلوق نے جمیع عالم کو تخلیق کیا، یعنی سماوات ارض وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن باری تعالیٰ نے سماوات والارض کو تخلیق نہیں کیا بلکہ اس مخلوق نے کیا. تو اب آپ یہ کہیے کہ یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے مگر اس تعریف پر تو نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے عقائد ایسے ہیں جو اس تعریف پہ نہیں بنتے، تو یہ عقیدے کو تو مسترد کرنا پڑے گا. کہ ہاں امام تفتازانی پہ ہم یہ کہیں گے کہ ان کا یہ مراد نہیں تھا، آخر میں ہم اس پہ بھی بات کریں گے. یہ اعتراض اس پر ہے جو امام تفتازانی کی عبارت کو بلا تعویل بلا توجیہ لے کر اس کو تعریف بنا رہا ہے، امام تفتازانی پہ نہیں ہے. اعتراض 9، یہ عقیدہ کہ باری تعالیٰ نے بعض اولیاء یا صوفیاء کی عبادات کو جائز کر دیا ہے اگرچہ وہ مخلوق ہیں اور ان میں استحقاق العبادہ نہیں، نہ ذاتی طور پر نہ غیر ذاتی طور پر، یعنی نہ تو اسینشیل استحقاق العبادہ ہے نہ نان اسینشیل، لیکن باوجود عدم استحقاق العبادہ کے اس کی عبادت کو جائز یا واجب کر دیا ہے، تو یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ اس تعریف پر بنتا ہے؟ نہیں بنتا. اچھا اعتراض نمبر 10 یا 10، اس یہ عقیدہ کہ باری تعالیٰ نے کسی مخلوق کو اپنے نفس میں تخلیق کیا یا بطون نفس تخلیق کیا، تو یہ عقیدہ بھی سراسر کفر و شرک ہے. حالانکہ جس کو بطون نفس میں تخلیق کیا یا احداث کیا اس کے بارے میں مطلب یہ عقیدہ رکھے کہ جس کو بطون نفس تخلیق یا بطون نفس میں تخلیق کیا یا احداث کیا تو اس کو نہ تو وہ واجب الوجود مانے اور نہ مستحق العبادہ مانے، سے یہ مانے کہ اللہ کے نفس میں پیدا ہوا ہے، وہ نفس قدیم نعوذ باللہ. تو یہ عقیدہ بھی کفر و شرک ہے، حالانکہ اس تعریف پر نہیں بنتا. اب اس پر اعتراض کیا جا سکتا ہے جانب مخالف سے کہ یہ ذہنی تدقیق ہے، ایسا شرک تو نہیں پایا جاتا، ایسا کوئی مشرک نہیں جو اس عقیدے کا قائل ہو. اب الجواب دیکھیے، ہم بیان کر چکے ہیں شرک محتاج مشرک نہیں ہوتا. اگر کوئی عقیدہ شرکیہ ہے تو ضروری نہیں کہ اس کا کوئی قائل بھی ہو. تو آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہاں کوئی شرک کا عقیدہ ایک ہے جس کا کوئی قائل ہو یا نہ وہ عقیدہ تو شرک ہے، تو اس تعریف پر تو وہ عقیدہ شرک نہیں بن رہا. اب آپ نے ایک اور شرط لگانی پڑے گی کہ ایک کم از کم اس کا قائل بھی ہو تب وہ شرک ہوگا. خواہ وہ اگر کوئی قائل نہ ہو، صرف عقلاً ہم کہہ رہے ہوں کہ یہ عقیدہ شرک ہے، تو آپ کہیں گے کہ بھئی یہ شرک نہیں ہے. تو یہ بھی تو اس تعریف پہ نہیں اتر رہا. عجیب سی بات ہے. لیکن حیرت ہے کہ کوئی شرک کو معتاد مشرک قرار دے کر یہ کہے کہ فلاں عقیدہ جو ہے وہ اس وقت شرک ہوتا ہے جب کوئی اس کا قائل ہوتا، حالانکہ فی نفسی وہ عقیدہ شرک کیا. اچھا اعتراض نمبر 11، امام تفتازانی کی عبارت کو بلا تعویل اور بلا توجیہ لے کر کوئی تعریف الشرک پر محمول کرے گا تو وہ سافٹ پولیتھزم کو شرک قرار نہیں دے سکتا. سافٹ پولیتھزم کیا ہے، اب اس پہ بحث کر لیتے ہیں. اچھا اب یہ سیکنڈ پارٹ پہ ہم بحث کریں گے، تو آپ لوگ جو ہیں کم از کم اس کو نوٹ کر لیں، انشاءاللہ اس پہ سیکنڈ پارٹ پہ بحث ہوگا.